جب ایک پولیٹیشین کے ہاتھ میں جج کا ٹرانسفر ہوگا اور وہ پولیٹیشین جب اس جج کو کال کرے گا، سفارش کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جج اس پولیٹیشین کی بات نہیں مانے گا؟ پاکستان بار انہوں نے ایک پریس ریلیز 26 اور 27 امینڈمنٹ کی فیور میں دی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، چی گویرے نے کہا تھا سر اٹھا کر جینے کی قیمت دینا پڑتی ہے، سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ یہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے جو لیڈران ہیں یہ معاوضہ لے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ صحیح پریس ریلیزیں کر رہے ہیں، ایسا چکر ہی نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہونی چاہیے۔ کن ممالک میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے؟ جہاں پہ لوگ عوام کی ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کبھی بھی حکومت عوام کی وائس سے الیکٹ نہیں ہوئی، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ الیکٹ کرتی ہے، اور ایسے ممالک میں ہمیشہ سپریم کورٹ کو ہی سپریم ہونا چاہیے۔ اور 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ کے بعد ہماری سپریم کورٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ 26 اور 27 امینڈمنٹ عمران خان کا مسئلہ نہیں، یہ کسی جج کا مسئلہ نہیں، یہ کسی وکیل کا مسئلہ نہیں، یہ ہر شہری کا مسئلہ ہے۔ کیسے اس کا ہر فرد پہ کیسے امپیکٹ پڑے گا؟ جب ایک پولیٹیشین کے ہاتھ میں جج کا ٹرانسفر ہوگا اور وہ پولیٹیشین جب اس جج کو کال کرے گا، سفارش کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جج اس پولیٹیشین کی بات نہیں مانے گا؟ اب ایک متوسط طبقے کا جو فرد ہوگا، کسی دور دراز دیہات میں رہتا ہوگا، وہاں پہ کوئی ظلم و جبر اس کے ساتھ ہوگا، اور اس ایریا کا جو پولیٹیشین ہے وہ کسی اشرافیہ کے لیے جب جج کو سفارش کرے گا تو اس مظلوم کو اس سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا۔ یہ ہے 26 امینڈمنٹ، یہ ہے 27 امینڈمنٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہوسس کر رہے ہیں، ہمارے وکلا زیادہ تعداد میں کیوں ابھی باہر نہیں آ رہے؟ کیونکہ قوم مایوس ہے، قوم سمجھتی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پبلک سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا پیدا ہوا تھا، اس وقت صرف نیدرلینڈ کے گورے حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت وہاں پہ کالوں کو کوئی رائٹ نہیں تھا۔ اگر ان حالات میں نیلسن منڈیلا پیدا ہو کر پورے ملک کی قسمت چینج کر سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ آپ اور میں مایوس کیوں ہیں؟ دیکھیں، 1882 میں نیو یارک میں جو میئر تھا وہ 34 ایئرز کا تھا۔ 100 سال بعد تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلم میئر نیو یارک کا ہو۔ زوران ممدانی مسلم میئر بنا ہے نیو یارک کا۔ کیوں نہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ ہم میں وہ کیوں موٹیویشن نہیں رہ گئی؟ بات ابھی ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ اور پاکستان بار انہوں نے ایک پریس ریلیز 26 اور 27 امینڈمنٹ کی فیور میں دی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، چی گویرے نے کہا تھا سر اٹھا کر جینے کی قیمت دینا پڑتی ہے، سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ یہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے جو لیڈران ہیں یہ معاوضہ لے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ صحیح پریس ریلیزیں کر رہے ہیں، ایسا چکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگ اب کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہونی چاہیے۔ کن ممالک میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے؟ جہاں پہ لوگ عوام کی ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کبھی بھی حکومت عوام کی وائس سے الیکٹ نہیں ہوئی، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ الیکٹ کرتی ہے، اور ایسے ممالک میں ہمیشہ سپریم کورٹ کو ہی سپریم ہونا چاہیے۔ اور 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ کے بعد ہماری سپریم کورٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں 26 اور 27 امینڈمنٹ کیا ہے
اگر وہ یہ آج لا پاس کر دیتے ہیں, کوئی ایسا لا پاس کر دیتے ہیں جس میں بریلٹی ہو جائے, ظلم و ستم ہو جائے, جیسے انہوں نے کہا کہ ایجنسی 3 ماہ تک ایک بندے کو اٹھا سکتی ہے, وہ لا آپ کسی جگہ پہ چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ جن لوگوں کے سامنے آپ نے اس لا کو چیلنج کرنا ہے وہ بینچ بھی اسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہونا ہے. جب وہ بینچ بھی ان کا ہوگا, لا بھی ان کا ہوگا, تو وہ چیلنج کہاں ہوگا؟ 1215 میں میگنا کارٹا آیا تھا, جب عوام نے ریسسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نمائندگی دی جائے, ہماری بات سنی جائے, جو پبلک رائٹس کی بات ہوگی وہاں پہ پبلک کی بات سنی جائے گی. ہم 1215 سے بھی پیچھے چلے گئے اس 26 اور 27 امینڈمنٹ میں. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں سلوشن کیا ہے. سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بلانا ہوگا, ہمیں سٹی ٹو سٹی جا کر یہ کیمپین کرنی ہوگی, لوگوں میں اویئرنیس دینی ہوگی کہ 26 اور 27 امینڈمنٹ کیا ہے, لوگوں کو بتانا پڑے گا. پھر ایک موومنٹ چلائیں گے ہم پبلک کو بتائیں گے کہ پبلک کا کیا لاس ہو رہا ہے 26 امینڈمنٹ سے اور 27 امینڈمنٹ سے. ہم متوسط طبقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ اشرافیہ کے ظلم میں پھسل جاؤ گے اگر اس کے لیے نہیں نکلو گے. دین یہ موومنٹ چلے گی, اور اپنے لائرس میں بھی جائیں, ان کو بھی بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں. دیکھیں چند لوگ, ہمیشہ اصولوں پر کھڑا ہوا آدمی کبھی جھکتا نہیں ہے, کبھی اس کو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی. یہ جو چند لوگ ہیں جو اپنے بینیفٹس دیکھتے ہیں, وہ قومیں کبھی قومیں نہیں بنتی جو انڈیویجول بینیفٹس دیکھتی ہیں. ہمیشہ نیشنل بینیفٹ کو آپ دیکھیں. جب نیشنل بینیفٹ کو دیکھیں گے تو آپ کے بچوں کا فیوچر, آپ کے بچوں کا فیوچر برائٹ ہوگا. یہ بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے یہ بڑا اچھا قدم ہے ہماری کیبنٹ کا. انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. لیکن آپ مایوس نہ ہو, اگر زوران ممدانی اس کا میئر بن سکتا ہے بینگ اے مسلم, اگر نیلسن منڈیلا 29 ایئر کے بعد قوم کی جو فیٹ ہے وہ چینج کر سکتا ہے, تو پھر یہاں پہ بھی چینج آئے گا. دیکھیں سلیوری جب تھی, یہ میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, جو امریکہ تھا وہاں پہ بہت زیادہ سلیوری تھی, اور جب وہ ووٹ ہوا کہ سلیوری کو ختم کیا جائے, ابالش کیا جائے, تو ساری جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے اگینسٹ دیا. تو انہوں نے کہا تھا نہیں سلیوری رہے گی, لیکن سنگل مین ابراہم لنکن اس نے وہ سلیوری ابالش کر دی اس کنٹری میں. آپ کر سکتے ہیں, آپ مایوس نہ ہو. میں نے بڑا سنا ہے کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی. ہم ایک دن پچھلے دنوں میں ایک کلب میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ ایک دوست مسعوف سینئر تھا, انہوں نے کہا جی ہم تو یاروں کے یار ہیں. جب 2007 میں موومنٹ بنی تھی تو ایک مسعوف جو جب جج بنا تھا تو ہم ان کے ساتھ تھے. تو میں نے وہاں پہ کہا سر لعنت ایسی یاری پہ جو پرسنل بینیفٹ پہ اس لیول پہ چلی جائے. ایسا کوئی ایسا ریلیشن نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی ریلیشن وہ رشتہ نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ جی میں تو نجائز کام کے لیے بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا. لعنت میں جو ایسے رشتوں پہ, ایسے تعلق داریوں پہ. تھینک یو ویری مچ.